دبستان لکھنؤ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ایک کتاب کا ذکر ہوا تھا، ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی لکھنؤ کا دبستان شاعری اور نور الحسن ہاشمی کی دلی کا دبستان شاعری۔ جنوبی ہند اور شمالی ہند کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اردو میں دو یہ اہم دبستان ہیں۔ دبستان کیا ہوتا ہے؟ ایک اسکول آف تھاٹ، یعنی ایک اسکول آف تھاٹ کے ایک نظریے کے لوگ جب مل کے کچھ ادب تخلیق کر رہے ہوں، وہ دبستان، جیسے دبستان لاہور، دبستان سرگودا، دبستان لکھنؤ، دبستان دلی۔ تو دو مشہور دبستان لکھنؤ اور دلی، جن کا فرق واضح ہے۔ لکھنؤ میں عیش و عشرت تھی، روپیہ پیسہ تھا، مال و دولت تھی، لہذا طوائف کا کلچر تھا۔ وہاں کی شاعری وہ آنکھ کی شاعری تھی، اور جو دلی کا کلچر تھا، دلی میں معاشی بدحالی تھی اور لوگوں قتل و غارت تھی، لوگ بے چین تھے، بے سکونی تھی، وہاں دل کی شاعری تھی۔ تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں کہا کہ دلی کے شاعروں کے یا عاشقوں کے بارے میں کہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے چیونٹیاں دیوار پر ملتی ہیں اور بچھڑ جاتی ہیں، بالکل ان کا یہی حال ہے۔ عبدالحلیم شرر کی ایک مشہور کتاب ہے گزشتہ لکھنؤ، وہ پورے اس دبستان اور اس لکھنؤ کے اس معاشرے، اس کلچر کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ نوابوں کا لکھنؤ، بانکوں کا، عزاداری تھی وہاں، طوائفوں، شاعروں، یہ تہذیب تھی اس کی۔ اصل میں 1722 میں سعادت علی خان دارالحکومت اس وقت فیض آباد تھا، لیکن جب آصف الدولہ بنے تو انہوں نے لکھنؤ کو ترجیح دی۔ واجد علی شاہ کی ذات اس تمدن کا بڑا اہم نام ہے، اور واجد علی شاہ نے اپنی مثنوی حزن الاختر میں اپنے اس ایام اسیری اور صعوبتوں کا بھی ذکر کیا۔ حزن اختر کا شعر ہے کہ کوئی رنج زندہ میں ایسا نہیں جو اس بے سر و پا کو پہنچا نہیں۔ 17 فروری 1856 کو انگریز قابض ہو گئے تھے اور 13 مارچ کو واجد علی شاہ کو معزول کر دیا گیا تھا۔ اصل میں اس لکھنؤ کے سارے جو شاعر تھے یا بادشاہ تھے، وہ بڑے عیاش پرست تھے، اور ان کی عیاش پرستیوں کا حال یہ دیکھیں کہ واجد علی شاہ جو تھا، اس نے خوبصورت اور کم سن عورتوں پر مشتمل ایک زنانہ فوج بنائی تھی، اور اس کے نام بھی گھنگور، پلٹون، نادری پلٹون اس طرح کے رکھے۔ اور اسی طرح انشاء خان نے اپنی کتاب دریائے لطافت میں لکھا کہ وہاں جو بحریں استعمال کی ہیں وہ بھی پری خانم، پری جان، یہ طوائف کا معاشرہ۔ بلکہ یہاں کے کچھ حکمران تو ایسے تھے کہ جو میل جب وہ اپنے اسٹیج پہ بیٹھتے تھے، بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو عورتوں کا لباس پہن کے بیٹھتا تھا۔ تو وہاں اودھ کے حکمرانوں کی عیاشی کی، عیش و عشرت کی مثال ہے شجاع الدولہ۔ اس معاشرے میں مسلسل طوائف بازی کا انداز ہمیں ملتا ہے، اور اصل میں نوابوں کی وہ طاقتیں جو جہاں بانی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہونی تھی، وہ لذت کام و دہن کے لیے وقف ہو گئیں۔ عیاشی کا عالم یہ تھا کہ نوابوں کی عورتوں کی تعداد یوں گنی جاتی تھی جیسے شاہی استبل میں گھوڑیاں۔ رجب علی بیگ سرور نے اپنی کتاب فسانہ عبرت میں بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو دربار اور شاعری کا تعلق لکھنؤ میں پیدا ہوا، کیونکہ خود لکھنؤ میں رہنے والے لوگ زیادہ شاعر نہیں تھے۔ دلی کی معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ فیض آباد، فرخ آباد، لکھنؤ، عظیم آباد وہاں سے آئے اور یہ لکھنؤ کو خوشحالی کا نخلستان سمجھتے تھے۔ اچھا، میر و سودا بھی وہاں گئے، لیکن میر و سودا کی پختہ طبع تھے، لکھنؤ کا اثر ان پہ نہیں ہوا، لیکن انشا، جرات، رنگین ایسے لوگ تھے جو اس عیاشیانہ ماحول کی نظر ہوئے۔ مصطفی کا انداز دلکش تھا اور اچھا ہے، لیکن انشا کی چپکلش کی وجہ سے وہ بھی کچھ لکھنؤ میں آتا ہے۔ جیسے مصطفی کہتا ہے کہ صاف چولی سے عیاں ہے چمن سرخ تیرا، نہیں چھپتا تہ شبنم سرخ چمن سرخ تیرا۔ انشاء کا
کہ انکھڑیاں سرخ ہو گئیں چٹ سے، دیکھ لیجئے کمال بوسے کا، جرت بال ہیں بکھرے بکھرے، بند ہے ٹوٹے ٹوٹے، کان میں ٹیڑھا بالا ہے، جرت ہم پہچان گئے، کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ اس انداز سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں عیش و عشرت، عیاشی کی باتیں ہو رہی ہیں، ظاہری جسم کی باتیں ہو رہی ہیں، آنکھ قد دل کی بات نہیں ہے، جسم کی بات ہے۔ شاعر تو شاعرہ بھی اس سے نہیں بچ سکی۔ مثلا انس عہد کی شاعرہ حجاب، شرم، استثنم، شرم صاحبہ شاعرہ ہیں، نام سے کیا ہے اور شاعری کیا ہے کہ خوب سا پیار کروں گا بخدا میں تم کو، ہاتھ آ جاؤ گے پیارے جو کبھی رات کے وقت۔ تو اس عہد کا جو بڑا شاعر، جو بنیادی شاعر واجد علی شاہ، ان کا منظوم کلام 30-35 جلدوں میں ہے۔ مثنویوں کا ذکر ہوا تھا، افسانہ عشق، دریائے تعیش، بحر الفت، عشق نامہ، اور نظم و نثر میں 100 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں۔ یہیں پہ ایک اور صنف کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، جیسے مثنوی کا ذکر ہوا تھا، مرثیہ لکھنؤ کی خاص صنف ہے، اور اس وقت غزل سے زیادہ اس کو یہاں مقام لکھنؤ میں مرثیہ، مثنوی اور ڈرامہ کو ملا، کیونکہ یہاں اہل تشیع لوگ زیادہ تھے۔ شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت میر انیس اور میر ببر علی انیس اور سلامت علی دبیر، شبلی نعمانی نے بھی کتاب لکھی تھی موازنہ انیس و دبیر، اور اس نے انیس کو بہتر قرار دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ شبلی نے وہ انیس کے حق میں ڈنڈی ماری، لیکن نہیں، جو محاکات نگاری، منظر نگاری دبیر نے پیش کی وہ انیس نے پیش کی، وہ دبیر پیش نہ کر سکا۔ انیس کو شبلی نعمانی اپنی کتاب موازنہ انیس و دبیر میں بہتر قرار دیتا ہے۔ مرثیہ کے ارتقاء اور اس کے اجزاء پہ الگ سے بات ہوگی۔ مصطفی اس دور کا شاعر بڑا کمال، غلام حمدانی مصطفی امروہہ میں پیدا ہوا، لکھنؤ میں ڈیتھ ہوئی۔ 8 دیوان ہیں اردو کے، 3 دیوان فارسی کے۔ مصطفی کا ایک دیوان لکھنؤ آنے سے پہلے دلی میں چوری بھی ہو گیا تھا، اور مجموع الفوائد بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ اس دور کا ایک اور شاعر انشاء اللہ خان انشا، فارسی میں بے نقط مثنوی بھی لکھی اور بے نقط شاعری بھی کی۔ رانی کیتکی کی کہانی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، دریائے لطافت بھی گرامر کے حوالے سے یا زبان کے حوالے سے۔ شیخ قلندر بخش جرت، اور یہ جرت ایک دفعہ جرت نے مشاعرہ پڑھا جب، تو سب لوگوں نے بڑی داد دی۔ میر تقی میر بھی موجود تھے، وہ میر تقی میر کے پاس آئے اور کہا آپ نے مجھے داد نہیں دی۔ تو میر نے کہا تم شعر کہنا کیا جانو، تم جاؤ چوما چاٹی کرو۔ تو فراق کے نزدیک بھی جرت کا انداز جو ہے وہ یہ نہیں انداز اپنا سکا کہ، اور اس کے جرت کے حوالے سے ایک اور بڑی مزیدار مشہور ہے کہ اس نے شریف زادیوں سے آزادانہ ملنا اور بے جھجک اور زنان خانے میں جانے سے کوئی روکے نہیں، خود کو اندھا مشہور کر رکھا تھا۔ اس دور کا ایک اور شاعر حیدر بخش حیدری، جوانی میں بھی وہ شوریدگی اور آتش پرستی، زندگی میں جو عزت انہیں ملی تھی جب مرے تو اس سے زیادہ ان کو عزت ملی ہے، اور آتش کا مزاج ایسے ہے کہ جیسے لکھنؤ اگر وہاں پہ گندا پانی ہے تو اس کے اندر جو پھول، کمل کے پھول کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گندی پانی میں کھل جاتا ہے، تو اپنے آپ کو اس دامن سے محفوظ رکھا حیدر علی آتش نے، اور شاعری کا وہ نظریہ پیش کیا کہ بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں، آتش شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ اسی طرح امام بخش ناسخ گلشن بے خار نے ناسخ کو اہمیت دی ہے آتش کے مقابلے میں۔ زبان کے مولوی عبدالحق نے بھی ناسخ کے حق میں بات کی ہے۔ اس دور میں ایک اور صنف کا آغاز مرثیے کے ساتھ ملتا ہے، وہ سفر نامہ ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ عجائب آیت فرنگ یوسف خان کمبل پوش 1847 میں، بہت سی تحقیق کے مطابق اب تک یہ پہلا سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ پورا دبستان لکھنؤ کا پس منظر ہے، جس میں واجد علی شاہ، مرثیہ، انیس، دبیر، مصطفی، انشاء اللہ خان، جرت، حیدر علی آتش
اور یہ لوگ ہیں اس